ربا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہاتھ میں قرآن دے دیا، اے اللہ اپنے در پہ آنے کی اجازت دے دی، اے اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے کی اجازت دے دی، علماء کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا کر دی۔ لا تزغ قلوبنا، میرے ربا دل تو تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے، میرے ربا دھتکار نہ دینا، آئے دھتکار نہ دینا۔ دمشق کی جامعہ مسجد کا مؤذن کئی سال تک اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا رہا، میرے رب کا لطف و کرم چند لمحوں کے لیے ہٹا، مسجد کے مینار پہ چڑھ کے آذان دیتا ہے، اور جا کا پڑوس میں ایک عیسائی کی بیٹی کو دل دے بیٹھا، اذان پوری کی سیدھا چلا گیا، کہنے لگا میں نے تو شادی کرنی ہے۔ اس نے کہا ایک شرط پہ ہوگی، ایک شرط پہ ہوگی شادی۔ کس شرط پہ؟ کہا صرف ایک شرط پہ شادی ہوگی کہ تو اسلام چھوڑے گا، تو اسلام چھوڑے گا تو تجھے بیٹی دے دوں گا۔ اب اللہ کی رحمت نے منہ موڑ لیا نا، تو کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے اسلام چھوڑتا ہوں، بیٹی دے دوں۔ عیسائیت اختیار کی، پادری کو بلایا اور گھر کے بالا خانے میں نکاح کی تقریب منعقد کی۔ یہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہا تھا، پاؤں پھسلا، نیچے گرا، وہی موت ہو گئی۔ ساری زندگی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی بولا کی طرف بلانے والا، پتہ نہیں کس ادا سے میرا رب ناراض ہو۔ ہاں میرے دوست، یہ ایمان والی نعمت ہے۔ سونے چاندی پر پہرا دے رہے ہو، ایمانوں پہ پہرا دو۔ آج میرے اور آپ کے بچوں کے ایمانوں کا خطرہ ہے، ہمارے ایمانوں کا خطرہ ہے۔ آج کی نسل بڑی کثرت کے ساتھ مرتد ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھو میرے دوستوں، تو رب نے فرمایا کہ اس اہم خزانے کی بقا کے لیے دعا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، میرے ربا اے ہمارے پالنہار، ہمارے دل کو مت پھیر دینا، بعد اذ ہدیتنا، جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، جب آپ نے ہمیں اپنوں کی صف میں کھڑا کر دیا، میرے رب اب دھتکار نہ دینا، دھتکار نہ دینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، اماں بتا میرے محبوبہ کا گھر میں کون سی دعا بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، میں نے اپنے محبوب نبی کو گھر میں کثرت کے ساتھ یہی دعا کرتے بار بار سنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ جس کی محنتوں سے، جس کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ دین ہم تک پہنچا، وہ محبوب نبی دعا کر رہا ہے، ثبت قلبی علی دینک، میرے اللہ میرے
اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ اگر نبی یہ دعا کرے تو تیرا میرا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو آج کی اس بزم کا یہ تحفہ دے رہا کہ یہ گھروں میں جائیں اور اپنی نمازوں کے اندر اس دعا کو شامل کر دیں، اور اگر صبح و شام یہ دعا مانگو گے میرا رب آپ پر ضرور خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے گا انشاءاللہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اب فرمایا وہب لنا، ہبہ کہتے ہیں بغیر کسی عوض کے کوئی چیز دے دینا، تو گویا مطلب کیا ہوا؟ ہب لنا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے ربا، تو ہی کرم کر، تو ہی کرم کر، ہمیں عطا فرما دے۔ کیا؟ ہب لنا من لدنک رحمہ، وہ جو رحمت کا خزانہ ہے تیرے پاس نا میرے ربا، اس رحمت کی نگاہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ، ہاں میرے دوستو، یہ دین جو آج اللہ نے ہمیں دیا، یہ قرآن جو اللہ نے ہمیں دیا، تو آج کی اس بزم سے ہم لے کر جائیں گے، اس آیت کریمہ کو یاد بھی کریں، بچوں کو بھی، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ انشاءاللہ یاد کریں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہاں تو میرا محبوب نبی اگر دعا کرتا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو پھر میں اور آپ کہاں پر ہیں؟ آج تو وہ دور آ گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر۔ آج ہم اپنے طور پر بعض دفعہ ایسے جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اپنے ایمانوں کی فکر کرو، میری بہنوں اور میری بیٹیوں اپنے ایمانوں کی فکر کرو۔ یاد رکھو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھو گے ایمان مضبوط ہوگا، کثرت سے استغفار کرو گے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، کثرت سے درود و سلام پڑھو گے تو مصطفیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ ہاں، جو چاہتا ہے کہ میں ہر سال حرمین شریفین کی زیارت کروں، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہر ایک چاہتا ہے، فرمایا کثرت سے درود و سلام پڑھو، دیکھو اللہ کس طرح بلاتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے۔ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے یار، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے، بساط عالم کی وسعتوں سے جہان والا کی رفعتوں سے، بساط عالم کی وسعتوں سے جہان
ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے، صلی اللہ ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے۔ حضرت شاہ صاحب بہت بڑے اللہ والے تھے، تو ان کا تخیل ہے، میرا قلم بھی ان کا صدقہ، میرے ہنر پر ہے ان کا سایہ، حضور خواجہ حضور خواجہ میرے قلم کا، میرے ہنر کا سلام پہنچے۔ آج مولانا سلطان بھی کہہ رہا ہے، حضور خواجہ میرے قلم کا، میرے ہنر کا سلام پہنچے۔ یہ جتنی بزمیں سجی ہیں، یہ قرآن کے نغمے مہک رہے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی محنتوں کا ثمر ہے، یہ ان کی محنتوں کا ثمر ہے، ان کی مشقتوں کا ثمر ہے۔ میرے قابل احترام